السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ ناظرین، آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو آخر میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں گا، جس کو آپ سن کر حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا ہے شمسی سال اور قمری سال۔ اس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا۔ ہم دو کیلنڈر زندگیوں میں اپنے فالو کر رہے ہوتے ہیں، ایک سولر کیلنڈر ہوتا ہے اور ایک لیونر ہے، جس کو ہم قمری سال یا ہجری سال کہتے ہیں۔ ہجری سال کے اندر آپ کے محرم، صفر، ربیع الاول یہ مہینے آتے ہیں، اور جو شمسی سال ہوتا ہے یا سولر کیلنڈر ہوتا ہے اس میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ مہینے آتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان دونوں کیلنڈرز کے بیچ میں کوئی 11 دن کا فرق ہے۔ 11 دن کا فرق ہے۔ قمری سال پہلے کہہ لیں آپ شروع ہو جاتا ہے، یا ہر سال 10 دن کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جو ہر سال 10 دن پہلے یا 11 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم مسلمان ہیں تو ہم اس کو بھی قمری سال کو زیادہ فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے مذہبی تہوار ہیں وہ اس مہینے کے اعتبار سے ہیں۔ چاند کی جو موومنٹ ہے اس کے حساب سے اپنی ٹائم پہ پہنچتے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور اس قمری سال کا ایک فائدہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم رمضان کو ہی لے لیتے ہیں تو ناظرین، اس ڈفرینس کی وجہ سے رمضان جو ہے ہر موسم میں تقریباً آ جاتا ہے۔ سردیوں میں بھی آتا ہے، گرمیوں میں بھی آتا ہے، بہار میں بھی آتا ہے اور خزاں میں بھی آتا ہے۔ تو کوئی بندہ یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ ہم نے ساری زندگی لمبے روزے رکھ لیے، یا ساری زندگی چھوٹے روزے رکھ لیے، یا گرمیوں میں سارے روزے رکھے، یا سردیوں میں سارے روزے رکھ لیے۔ جبکہ شمسی سال میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ جون کا مہینہ ہے تو اس نے گرمیوں میں ہی آنا ہے، اور دسمبر کا مہینہ ہے تو وہ سردیوں میں ہی آئے گا۔ تو ناظرین، بات اب رمضان کی ہو رہی ہے، تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب ہم سارے قرآن مجید میں مشغول ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے ایمانی سے، دھوکہ دہی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے تئیں تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مطلب ایک بابرکت، ایک ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں وہ لیلۃ القدر بھی ہے جو بیسٹ آف دا نائٹس ہے، اور رمضان جو ہے وہ بیسٹ آف دا منتھس ہے۔ تو ناظرین، جب بھی رمضان آتا ہے تو ہم اس کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور رمضان ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے، خوشیاں لے کر آتا ہے، جس میں ہم یہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ اور یہ اس طرح سے بھی ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنتا ہے کہ اینڈ پہ اس کے عید نے آنا ہوتا ہے۔ عید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک روزوں کا انعام ہوتا ہے، جو ہم روزے رکھتے ہیں کہ اس کے انعام کے طور پہ ہمیں عید دی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ جیسے جیسے آخری عشرہ آنے لگتا ہے تو ہمارے دل میں رمضان کے لیے ایک محبت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اور وہ ہمیں اس کے جانے کا غم، اس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کہ رمضان چلا جائے گا، کیونکہ اس کی برکتیں اتنی ہیں، اس کے فائدے اتنے ہیں جو ہم روحانی طور پر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، تو ناظرین، ایسے میں آپ کو ایک خوشخبری جو ہے وہ یہ سنانا چاہوں گا کہ اگر ہم سب اگلے کوئی 20-30 سال اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، تو اس میں ایک سال ایسا بھی آئے گا جب انشاءاللہ ایک شمسی سال کے اندر انشاءاللہ 2 دفعہ رمضان آئے گا۔ اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ بیچ میں وہ جو 11 دن کے ڈفرینس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو بعض لوگ اس کو عجیب عجیب باتیں بنا لیتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانی ہے، وہ ہر چیز کو قیامت کی نشانی بنا لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک 11 دن کے ڈفرینس کی وجہ سے انشاءاللہ، اور وہ سال ہوگا 2030۔ جی ناظرین، آپ اپنا کیلنڈر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی موبائل ہے جس میں دونوں مہینے اکٹھے ایٹ اے ٹائم دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس سیمسنگ ہے، تو آپ اپنا کیلنڈر کھولیں، 2030 پہ جائیں، 2030 کے جنوری پہ جائیں، اور دیکھیں آپ تو رمضان آپ کو نظر آئے گا۔ اور پھر اینڈ پہ اسی 2030 کے اینڈ دسمبر کے مہینے میں چلے جائیں تو وہاں پہ پھر آپ کو انشاءاللہ رمضان شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جی، اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ ضرور اتفاق کریں گے، اور اگر آپ کے موبائل میں ہے، اتفاق کیا کریں گے، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ایک فیکٹ پسند آیا ہے تو آپ اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں یہ شیئر کریں، تاکہ سب لوگ خوشی محسوس کریں کہ جی انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں یہ سال آئے گا۔
تو آخر میں جاتے جاتے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں میں شیئر کریں، کیونکہ میں ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے ایسی چیز لاؤں جو حقیقت پر مبنی ہو، اس میں کوئی سنسنی خیزی نہ ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کا فائدہ دے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں، اگر ہماری زندگی اور ہمارے لیے جینا ہمارے فائدے میں ہے اور ہمیں یہ تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں 2030 کا بھی یہ رمضان جو 2 دفعہ آئے گا اس سے بھی مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔